اور یہ جو جرثومے والی روح ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ اس کی کیا خواہش ہوگی؟ اس کو نہ دنیا کی خواہش، نہ جنت کی خواہش، نہ اللہ کی خواہش۔ اللہ کی خواہش تو وہ کرے گا جو جدا ہوگا، وہ تو آیا ہی اس کے اندر سے ہے، تو اس کی خواہش کیا ہوگی؟ ان مسئلہ عیسیٰ، کہ عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کی مثال پر ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آدم کی مثال پر بنایا ہے، تو اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی نہ ماں تھا نہ باپ، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم پر ہے تو بظاہر باپ نہیں تھا لیکن ماں جانتے ہیں، لیکن اللہ نے ماں کا بھی انکار کر دیا، ورنہ عیسیٰ کی مثال نہیں ہو سکتی آدم پر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال پر ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اور اس کو تخلیق کیا اللہ نے تراب، مٹی سے، ثم اس کے بعد قال لہو، پھر اس کو کہا، ثم قال لہو، اس کے بعد اس نے کہا کن فیکون۔ پہلے مٹی سے جسم بنایا، جب مٹی سے، جنت کی مٹی سے جسم بن گیا، اب تو جسم ہے نا، تو پہلے کیا کیا؟ خلقہ من تراب، پہلے مٹی سے، اب مٹی سے روح تو نہیں بنتی، نہیں جسم ہی بنے گا نا، خلقہ من تراب، پہلے اس کے جسم کو مٹی سے بنایا، جب مٹی سے جسم بن گیا، ثم اس کے بعد قال لہو، اس کے لیے کہا، الفاظ ادا کیے، کون سے؟ کن فیکون، کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ مٹی سے جسم کو بنایا۔ اچھا، اب مٹی سے بنایا تو مٹی کا کون باپ ہوگا؟ باڈی بنائی گئی، جیسے مٹی کا یہ برتن ہے، اب اس میں ہم پی رہے ہیں، دیکھو یہ سینمن ٹی ہے، یہ برتن مٹی کا ہے، ٹی کا اس سے کوئی تعلق لینا دینا ہے؟ صرف ایک چیز ہے، اس کے اندر ڈال کے پی رہے ہیں، بس۔ اسی طرح مٹی کا پیالہ بنایا ہے جس کا نام آدم ہے، جس کا نام جیزس ہے، اس کے اندر جو روح ہے اس کا اس مٹی کے جسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح تم ہو، تمہارا جسم بھی ایک کنٹینر ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دس از ناٹ یو، یہ تم نہیں ہو، دس از ناٹ یو، دس از اے کنٹینر، اینڈ دس کنٹینر از ٹرائنگ ہارڈ ٹو کنٹین یو. But once you know who you are, once your heart is open, when the souls inside you which were in hibernation, when those souls are awakened and you have learned to strengthen them with the divine energy and you learn spirituality, you cannot be contained in this body anymore. It can only contain you as long as you're dead or in dormant condition. But the moment your souls are awakened, this container will put its hands up, cannot contain you anymore. So only the base unit is left inside the container. یہی حال ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں کرشن جی، ان کا بھی یہی تھا۔ جب کرشن جی دنیا میں پدھارے تو ان کا بھی کوئی پتا نہیں تھا، وہ بھی رب کی طرف سے نور آیا اور اس نور سے دنیا میں ان کا جنم ہوا، اور ان کے اندر کوئی انسانی روح نہیں تھی، ان کے اندر اللہ کا ایک جرثومہ تھا جو روح بن گیا تھا۔
اللہ کے جس طرح آپ کا بلڈ ہے اس میں ریڈ جرمز ہوتے ہیں نا، تمہارا ریڈ جرمز کیا کرتا ہے بلڈ کا؟ میکسیمم اٹ ول انگیج ان ذکر اللہ، اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا۔ جب تمہارے خون میں اللہ کا نور چلا گیا، اس میں اللہ چلا گیا، تو وہ جو نور ہے وہ جو ریڈ جرمز ہیں ان کے اندر گھس جائے گا، اور جب وہ گھس جائے گا تو ہر ریڈ جرم جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ انسان کے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، بلڈ ویسلز، کتنی؟ 35 ملین۔ انسان کے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں۔ When your blood is enriched with نور الہی and every single particle of your red blood corpuscle is engaged in zikr Allah, every time your heart will beat and pronounce God's name, it will echo at least 35 million times per one time. Now the similitude of men is on the similitude of God. اے انسان، تیری مثال اللہ کے جسم کے اوپر ہے۔ اے مٹی کے انسان، تیری مثال اللہ کے وجود کے اوپر ہے۔ جیسا اس کا وجود ہے ویسا ہی تیرا ہے۔ الف سے اللہ بھی ہے، الف سے انسان بھی ہے۔ تیرا جو جسم ہے اللہ کی مثال کے اوپر بنا ہے۔ اگر تیری ناک ہے تو اس لیے ہے کہ اللہ کی تھی، اگر تیری آئیز ہیں تو اس لیے ہیں کہ اللہ کی ہیں، تیرے کان ہیں تو اس لیے ہیں کہ اللہ کی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ سمیع البصیر ہے۔ سمیع البصیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف رٹا لگانے کے لیے ہے قرآن؟ جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں، سمیع کا مطلب ہے سننے والا۔ کیا آپ جو ہے ٹیلی فون سے سنیں گے؟ گلاس سے سنیں گے؟ کان چاہیے نا آپ کو بھائی، کان۔ وداؤٹ کان یو کانٹ لسن، ہیئر نتھنگ۔ بصیر دیکھنے والا ہے۔ تمہاری جو مثال ہے وہ اللہ کے وجود پر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ خلقت الآدم علی صورتی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ خلقت الآدم علی صورتی، ہم نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ And the Bible said God created men in his own image۔ جس طرح تیرے جسم میں خون بہتا ہے اسی طرح رب کے جسم میں نور دوڑتا ہے۔ جس طرح تیرے جسم میں جرمز ہیں، ریڈ جرمز، اسی طرح اس کے نور جو بہتا ہے رگوں میں، اس میں بھی جرمز ہیں جس کو جرثومہ بولتے ہیں۔ اگر وہ اس کے وجود سے ایک جرثومہ وہ نکال لے باہر، جیسے ہی باہر نکلتا ہے اس کی روح بن جاتی ہے۔ اگر وہ روح پھر زمین پہ آ کے کسی جسم میں ڈال دی جائے، انسان کی روح جسم میں ڈلے گی تو انسان ہوگا، جانور کی روح ہوگی تو جانور ہوگا، بھلے انسانوں کی طرح چلتا ہو۔ اور اگر رب کا جرثومہ اس کے اندر آیا تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ابھی یہیں رک جاؤ۔ یہ جو خون کا قطرہ ہے، باپ بیٹے کو کیوں کہتا ہے کہ تو میرا خون ہے؟ خون تو نہیں نکلتا۔ جب میل اور فیمیل کوپیولیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر خون کہاں نکلتا ہے؟ اس کے اندر نکلتا ہے آب منی۔ آب منی جوہر حیات ہے۔ 80 قطرے خون کے بنتے ہیں، ان 80 قطروں سے ایک قطرہ آب منی کا بنتا ہے۔ تو تمہارے خون سے ایک نیا وجود بن گیا تو وہ تمہارا کہلایا بیٹا۔ اگر اس کے وجود سے جرثومہ نکلا اور وہ آ گیا، وہ کیا کہلائے گا؟ اب جھگڑا کیا ہے؟ انسانوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے نا بات، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس نے کیوں کہا؟ جب اللہ نے یہ بات کہی کہ اس کا بیٹا نہیں ہوتا ہے تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو وہ انسان کی مینٹیلٹی کے مطابق بات کر رہا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو بچے پیدا کرنے کے لیے وائف کی ضرورت پڑے گی، پھر وائف کے ساتھ جو ہے مل کے اور جو ہے کروموسومز دونوں کے ملیں گے، اس سے پھر ایک بچہ مارز وجود میں آئے گا۔ اس چیز کو اللہ نے عمل تولید کا منع کیا۔ اب انسان تو محتاج ہے، انسان خود خالق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ آپ کے جسم سے آب منی کا ایک قطرہ آیا،
کیا وہ خود بخود روح بن جاتا ہے؟ اللہ کے وجود سے ایک قطرہ آیا، جرثومہ نکلا باہر، وہ روح بن جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ پاک ہے کسی کے جسم میں آب منی ٹھہرانے سے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جرثومہ نکلا اور وہ روح کی شکل اختیار کر گیا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، عمل تولید سے۔ لم یلد ولم یولد، یہ میں ہلکا سا ٹچ دے رہا ہوں، ورنہ میں نے ابھی روحانی تعلیم آپ کے سامنے بیان نہیں کی ہے۔ اگر میں وہ تعلیم بیان کروں تو آپ کی روح، آپ کا قلب، آپ کی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گے کہ اب تک ہم اندھیرے میں کیوں رہے۔ لیکن راز اس کی سمجھ میں آئے گا جو قرآن و حدیث سے زیادہ توجہ دے گا رہنما پر۔ نہیں دو گے تو بیٹھے رہو۔ کتاب میں سب کچھ نہیں ہوتا ہے، یار میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ جو جرثومہ نکلا وہ روح بن گیا، وہ روح جو تھی، اب مجھے بتاؤ، یہ جتنے بھی باقی انسان ہیں، فرض کیا ان میں سے ایک وجود ایسا بیٹھا ہے جس کے اندر روح اس جرثومے کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب وہ آ کے باقی انسانوں میں بیٹھ گیا۔ اس انسان کے اندر وہ انسانی روح ہے جس نے دنیا کے لذات طلب کیے تھے، یہ اس کام میں لگ گیا، دنیا کمانے میں لگ گیا۔ یہ بندہ، اس کی روح نے جنت کے لذات طلب کیے تھے، یہ دین کے ذریعے نمازوں میں، روزوں میں، تلاوتوں میں لگ گیا، عبادتوں میں لگ گیا۔ کیوں بھائی؟ یہ اللہ کا سامنے ہی کھڑا رہا کہ مجھے اللہ چاہیے، تو یہ اللہ اللہ میں لگ گیا۔ اور یہ جو جرثومے والی روح ہے، یہ کہاں جائے گا؟ یہ اس کی کیا خواہش ہوگی؟ اس کو نہ دنیا کی خواہش، نہ جنت کی خواہش، نہ اللہ کی خواہش۔ اللہ کی خواہش تو وہ کرے گا جو جدا ہوگا، وہ تو آیا ہی اس کے اندر سے، تو اس کی خواہش کیا ہوگی؟ اس کی تو کوئی خواہش نہیں ہوگی نا، کیونکہ وہ تو آیا ہی ادھر سے۔ پھر اب کیا ہوگا اس کا؟ بھئی وہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، اس کی حرکات و سکنات، اس کا گفتگو، اس کی سخاوت اللہ جیسی ہوگی۔ لوگ اس کو بھگوان نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لوگ اس کو بھگوان نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور ایسے جرثومے آل رسول، اہل بیت میں بہت سارے آئے، لیکن تم تو مسلمان ہو، تم تو شیعہ ہو، تم کو تو بس ماتم کرنا آتا ہے۔ تم کو کیا پتا حسین کون ہے، تم کو کیا پتا حسن کون ہے، امام زین العابدین کون ہے، مولا علی کون ہے، کیا معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی یہ کہے کہ حسن اور حسین کو، علی کو اللہ کی بھی طلب نہیں تھی، تو آپ کہیں گے تو پھر تو کفر ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی طلب اس کو ہوتی ہے جو اللہ سے دور ہو، جو اللہ کے اندر سے نکل کے آئے گا، اس کو اللہ کی طلب کیوں ہوگی؟ وہ تو ہے ہی اللہ کے اندر کا حصہ۔ یہ کون ہے؟ یہ لال شہباز قلندر، ان کے اندر وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے اندر سے نکل کے آئی ہیں۔ حسین، امام کا لفظ لگانا بھی توہین ہے ان ہستیوں کی۔ امام حسین، کیوں امام لگائیں؟ یہ کیا ہے حیثیت امام کی؟ امام لگانا ان کی توہین ہے۔ کس بات کے امام؟ سب کچھ انہی کا ہے، یہ کائنات انہی کی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ تیری خاطر دنیا بنائی، تو تیری خاطر کے اندر علی بھی ہے شامل، تیری خاطر میں فاطمہ بھی شامل ہے، تیری خاطر میں حسن و حسین بھی شامل ہیں۔ ان پنجتن کے لیے اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ راز کی۔